امسح دموعك فالله غفور رحيم يغفر ذنوبك ارجو الرب الكريم. جو کچھ شادی میں ہو رہا ہے یہ بھی ننگے انسانیت ہے، اور جس سادگی ہم علماء دعوت دے رہے ہیں وہ بھی کوئی شریعت کا تقاضا نہیں ہے، وہ بھی کوئی شدت اور سختی والی بات ہی ہے. میرے نبی بادشاہوں کے نبی، میرے نبی مالداروں کے نبی، میرے نبی متوسط طبقے کے نبی، میرے نبی غریبوں کے نبی. آپ نے سب کو راستہ دینا ہے. کیسے ایک غریب، کیسے ایک مالدار تکلف کے بغیر شادی کرے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کبھی شادی ہے کرو نال جانوں میں پتہ نہ لگے کہ شادی. میں عمر جیسی ہستی گلی سے گزرے اور وہاں کچھ مجمع تھا، تو آپ نے کہا یہ مجمع کیسا ہے؟ کہا جی وہ شادی ہے. تو کہا ڈھول تو بجاتے، ڈھول تو بجاتے. سورے مدینے کو امام مالک 4 ائمہ میں سے اور پہلے امام اور امام دار الہجرہ کا لقب پایا. پہلی حدیث کی کتاب لکھنے والی. بیٹی کی شادی آ گئی. لیث بن سعد اور امام مالک علم میں ہم پلہ ہیں، نصیب میں امام مالک آگے بڑھ گئے، ان کی فقہ کو قبولیت ملی، ان کو نہیں ملی. وہ مصر میں تھے. عصفر ایک بوٹی ہے جو بہت مہنگی ہوتی تھی، اس میں بچیوں کے کپڑے رنگے جاتے تھے دلہن کی. تو امام مالک نے لیث بن سعد کو مصر خط بھیجا کہ میری بچی کی شادی آ رہی ہے، تو میں نے عصفر میں اپنی بچیوں کو لباس تیار کرنا ہے، تو وہ یہاں بہت مہنگی تو بھجوا دے. وہ بڑے مالدار تھے. جب کبھی امام مالک پہ قرضہ ہو جاتا تو ان کو لکھتے تھے قرضہ چڑھ گیا میرا اتار، وہ وہاں سے اتراتے تھے. سبحان اللہ. انہوں نے کیا کیا؟ ایک بچی کے 5 جوڑے 10 جوڑے 20 جوڑے لال 100 جوڑے لال. انہوں نے 30 اونٹ اور عصفر کی بوٹی کے لاد کے بھیج دیے. بچی کا کام ختم ہونے کے بعد جو عصفر باقی بچا، امام مالک نے 500 دینار کا مدینے کے بازار میں بیچا، اور 500 دینار آج پاکستان میں سونے کی قیمت میں 9 کروڑ روپیہ بنتا ہے. 9 کروڑ مولانا صاحب 9 کروڑ روپیہ بنتا ہے. یہ امام اہل السنہ ہے. تو جس سادگی کی ہم تصویر پیش کر رہے ہیں اس کی بھی کوئی تائید ایسی نہیں ملتی. اور جو آج میرا معاشرہ کر رہا ہے یہ تو ویسے ہی ننگے انسانیت ہے.